اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ہم نے 29ویں قرآن مجید کے جز کی سورہ نوح تک مکمل کیا تھا اپنے درس کو، تو ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ جن سے کہ جو سورہ نوح کے بعد ہے اور قرآن مجید کا 29واں جز ہے۔ اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1۔ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا اور کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہ رسول اللہ پر سورۃ الجن میں یہ وحی کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اور اس سورہ کا نزول جو روایات میں آیا اس کا وقت وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے شہر طائف تشریف لے گئے، اور وہاں سے واپسی پر ایک مقام پر رسول اللہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ کی تلاوت کو، قرآن مجید کی آیات کو سنا اور ان پر اثر ہوا اور وہ ایمان لے آئے، اور پھر وہاں سے وہ گروہ واپس گیا اپنی قوم میں، اور وہاں پر اسی قرآن اور اسی اسلام کی تبلیغ اور دعوت اپنی قوم تک پہنچائی۔ اس کا ذکر اس سے پہلے سورۃ الاحقاف کی آخری آیات میں گزر چکا تھا۔ یہاں پر بھی گویا اسی واقعے کی طرف دوبارہ اشارہ ہے۔ اس کی آیات کی طرف توجہ دینے سے آپ پر بہت ساری ایسی باتیں واضح ہو جائیں گی کہ جو ہمارے معاشرے میں جنات کے بارے میں مشہور ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں اور وہ ہمارے پاس موکل ہیں، اور وہ ہمیں پتہ نہیں کون کون سی خبریں لا کے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں۔ تو جو جنوں کا اور انسانوں کا دونوں کا خالق ہے، اس کے کلام سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنات کتنی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ کتنا غیب لا کر مثلا ان انسانوں کو بتا سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ رابطے میں ہوتے ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ آدھی سورہ یہ جنوں کی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ قرآن سننے کے بعد انہوں نے جو جو اظہارات کیے جنات نے اپنی قوم میں، وہ بتائی گئی ہیں، اور اس کے بعد تقریباً آدھی سورہ اس میں خطاب مکہ والوں کی طرف ہو جاتا ہے کہ جو شرک میں مبتلا ہیں، اور توحید خالص اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہے اور ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ پہلی آیت سے ہم دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ اے رسول کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے سنا۔ کیا سنا؟ قرآن سنا، تو کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہ جو عجیب کا لفظ ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، عجیب بعض اوقات ناگوار کوئی چیز ہوتی ہے، بعض اوقات خوشگوار کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کو ہمیں اتنی بری لگے اور اتنی زیادہ بری لگے کہ انسان تعجب میں پڑ جائے کہ اس قدر زیادہ بھی کوئی بری چیز ہو سکتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ہمیں کوئی چیز بہت خوشگوار، بہت خوبصورت، اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں، گویا کہ ہم نے پہلے وہ چیز کبھی دیکھی نہیں ہوتی۔
اسی طرح انسان کی عقل کو مطمئن کر دینے والی دلیلیں اور انسان کی، یا اس سورہ کو ہم مد نظر رکھیں تو حتیٰ جنات کی جو ذہن میں موجود نظریات ہیں، افکار ہیں، عقائد ہیں، ان سب پر حاوی اور غالب آ جانے والی بات یہ اللہ کا کلام، یہ جنوں کو جب انہوں نے سنا تو ان کو عجیب لگا۔ کیا مطلب کہ اس قدر یہ سچا ہے اور اس قدر یہ تاثیر رکھتا ہے اور اس قدر یہ ہماری افکار کی اصلاح کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اپنی قوم سے جا کر یہ کہا کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے کہ جو عجیب ہے، یعنی عجیب دلائل ہیں، عجیب تاثیر ہے، اور جتنے بھی عجیب کے پہلو آپ اپنے ذہن میں تصور کر سکیں۔ یہ گویا قرآن مجید کی تعریف جا کر انہوں نے اپنی قوم میں تعارف کروایا۔ اب آگے کیا کرتا ہے یہ قرآن؟ آیت نمبر 2، جو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا ہے، ایسی زبردست طریقے سے راہ راست کی طرف، سیدھے راستے کی طرف وہ کتاب ہدایت کرتی ہے کہ ہم نے سنا فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر، اور اب ہم ہرگز کبھی بھی اپنے رب کا کسی ایک کو بھی شریک نہیں بنائیں گے۔ قرآن سے جو پہلی بات ہمیں پتہ چلی ہے وہ یہ کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک لہ ہے، اور ہم آئندہ کبھی کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے۔ اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ جنوں میں بھی گویا کہ شرک موجود تھا، چونکہ سب سے پہلا جو اثر بتا رہے ہیں قرآن مجید کو سن کے ان پر ہوا ہے، ان کو پتہ چلا کہ کوئی بھی ذات اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح سے شریک قرار نہیں دی جا سکتی۔ تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم کسی کو ہرگز اپنے رب کا شریک قرار نہیں دیں گے۔ 3، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بلند ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ اولاد۔ بیوی ہونا، اولاد ہونا اللہ کے لیے عیب ہے، تبھی یہ فرمایا جا رہا ہے۔ یہ جنوں کی زبان سے یہ نکلا کہ ہمیں قرآن سن کے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس سے کہ وہ انسانوں کی طرح اس کی کوئی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، اولاد ہو، اس سے بہت اونچا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح انسانوں میں خرافات کا عمل دخل تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا مشرکین مکہ نے، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر کو قرآن مجید کے بیان کے مطابق بعض لوگوں نے اللہ کے بیٹے، اور اللہ کا بیٹا ہو گیا تو پھر اللہ جیسا ہی ہو گیا، اس طرح بنایا ہوا تھا۔ تو یہ خرافات اور یہ غلو اور شرک گویا کہ جنات کے اندر بھی موجود تھا۔ اب اس کی نفی کر رہے ہیں۔ پہلے کہا کہ ہم اس کے بعد جو ہمیں قرآن سے بات پتہ چلی ہے، اس کے بعد ہم کسی کو رب کا شریک نہیں بنائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اور اس نے نہ کوئی کسی کو بیوی بنایا اپنی، اور نہ اس نے کسی کو اپنی اولاد بنایا۔ یہ سب اس کے لیے نقص ہے، اس کے لیے عیب ہے، اور وہ ان تمام عیبوں سے اونچا ہے، بلند ہے۔ اور یہاں پر اس طرف بھی توجہ کر لیں کہ اس آیت کو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی توحید جو بیان کی جا رہی ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اس کی توحید کا پہلو یہ ہے، اس کے ہر تمام اپنی مخلوقات سے بلند ہونے کا سبب ایک یہ ہے کہ اس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں ایسے افراد آج نظر آ جاتے ہیں کہ جو
اپنی قرآن مجید سے دوری اور غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو، بعض لوگ اللہ کے انبیاء کو اور بعض لوگ مثلاً اہل بیت اطہار اور بالخصوص مولا علی علیہ السلام کو تہمت لگاتے ہیں اللہ ہونے کی، جبکہ عین اس وقت جب مولا علی علیہ السلام کو یہ جہلا اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ساتھ ساتھ مولا علی کی بیوی کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، مولا علی کی اولاد کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، مولا علی کے والد کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب انسان عقل سے کام لینا چھوڑ دے تو پھر انسان میں اور حیوان میں قرآن کے مطابق کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بلند ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ اولاد بنایا ہے۔ 4، اور یہ کہ ہمارے کم عقل لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق جھوٹی باطل باتیں کیا کرتے تھے۔ اب جب جنوں نے قرآن سنا، اور اے کاش کہ ہم سب بھی جتنا جنوں نے قرآن سنا تھا اتنا ہی ہم سن کے سمجھ لیں۔ اور بات کیا سمجھ آئی جنوں کو؟ قرآن مجید سننے کے بعد انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ جنوں کے درمیان جو بے وقوف لوگ تھے، سفی ہونا کا لفظ ہے، سفی کہتے ہیں جو بے وقوف ہوتا ہے۔ قرآن مجید جب سنا جنوں نے تو ان کو اپنے درمیان موجود وہ جنات کہ جو گویا جنوں کے علماء بنے ہوئے تھے اور خطیب بنے ہوئے تھے، جو لوگوں کو اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، اب ان جنوں کو وہ بے وقوف لگنے لگے۔ تو ان جنات نے کہا کہ اور یہ کہ ہمارے کم عقل لوگ، ہمارے سفی، ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کیا کرتے تھے۔ خلاف حق کیا باتیں تھی؟ یہ جو بالخصوص جو اوپر بیان ہوئی کہ اوروں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، اللہ کے لیے بیوی یا اللہ کے لیے اولاد کے قائل تھے۔ تو اب ان جنات پر واضح ہو گیا، اور اب قرآن کا انڈائریکٹ میسج مثلاً ہمارے لیے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد بھی کوئی کسی کو اللہ کا شریک بنائے یا اللہ کی بیوی سمجھے کوئی ہے، یا بیوی والے کو اللہ سمجھے، یا اولاد والے کو اللہ سمجھے، یا یہ سمجھے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، یہ سب کے سب سفیہ قرآن کے لفظوں میں یہ کم عقل اور بے وقوف ہیں۔ اللہ نے اپنی شفاف وحی کے ذریعے عقل انسانی کو جو رہنمائی کی، جو اس رہنمائی سے استفادہ نہ کرے وہ سفیہ اور کم عقل ہے۔ اور یہ کہ ہمارے کم عقل لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت باتیں کرتے تھے۔ 5، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن کبھی بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب قرآن انہوں نے سنا ہے تو ان پر نئے نئے انکشاف ہو رہے ہیں، اور ایک انکشاف کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب ہم اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں سنتے تھے سننے والوں سے، جو سناتے تھے، جو مثلاً جنات مثلاً خطابتیں یا تقریریں کرتے تھے، تو ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ انسان یا جن اللہ پر جھوٹ بول سکتے۔ یہ سادہ عقل والے ایسے ہوتے ہیں کہ جس بھی خطیب کو، مولانا کو سن رہے ہیں، جو کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، ان کو باور ہوتا ہے کتاب میں جو لکھا ہے سچ لکھا ہوا، یا کتاب کا جو ریفرنس دیا جا رہا ہے، یا میرے مثلاً آج کے دور کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے واٹس ایپ پر جو تحریر آئی ہے، پوسٹ آئی ہے، اس کے نیچے جو ریفرنس لکھا ہوا ہے وہ صحیح ریفرنس ہے اور وہ صحیح کتاب ہے۔ بڑے خوش گمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں جنوں کی زبان سے بتا رہا ہے کہ ایک اور چیز جس کے بارے میں جنوں کو انکشاف ہوا، انہیں پتہ چلی قرآن سننے کے بعد، ایک تو یہ تھی کہ بہت سارے بے وقوف جنوں میں وہ اللہ کے بارے میں غلط باتیں کیا کرتے تھے۔ پہلے بے وقوف نہیں لگتے تھے ان کو، اب بے وقوف لگ رہے ہیں قرآن سننے کے بعد کہ قرآن نے جو توحید بیان کی ہے اس کے خلاف یہ احمق کیا کیا ہمیں باتیں بتایا کرتے تھے۔ اور اس کے اگلا انکشاف یہ ہوا ہے، یہ بیان کر رہے ہیں جن، کہ ہم تو گمان یہ کرتے تھے کہ جنات بھی اور انسان بھی کبھی بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے قرآن سننے کے بعد
کہ بہت سارے جنات اللہ کے بارے میں بہت جھوٹ بولتے تھے۔ ہر وہ انسان جو قرآن سے دور ہے، اگر وہ قرآن مجید کو اپنی عقل لگا کر استعمال کر کے سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے انہی جنوں کی طرح پتہ چل جائے گا کہ وہ بہت سارے افراد جنہیں وہ بڑا سمجھتا تھا کہ دین بتا رہے ہیں، وہ سفیہونا تھے، وہ ہمارے کم عقل اور احمق لوگ تھے کہ جو اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی مشرکانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ گمان بھی ختم ہو جائے گا کہ جو بھی آ گیا ممبر پہ چڑھ گیا وہ تو سچ ہی بولتا ہے۔ تو جن کہہ رہے ہیں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم سمجھتے تھے، ہمیں گمان تھا کہ انسان اور جن کبھی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن اب قرآن سن کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ بہت سارے جنات ہمیں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ 6 آیت نمبر 6، 5 کو تکرار کر لیں۔ اور یہ کہ ہمیں گمان تھا کہ انسان اور جن کبھی بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ قرآن سن کے ہمارا یہ گمان ختم ہو گیا۔ 6، اور یہ کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس نے جنات کی سرکشی مزید بڑھا دی تھی۔ مشرکین مکہ میں جو روایات میں آتا ہے، ایک رسم یہ تھی کہ جب سفر کرتے تھے، کسی وادی میں جب پہنچتے تھے، کوئی پہاڑی علاقہ یا کوئی ایسی وادی، تو وہاں پر اس وادی کے جنوں سے خطاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا اور ہماری حفاظت کرنا، اور بجائے یہ کہ مثلا اللہ سے جو حقیقی پناہ دینے والا ہے، جنات اور اس قسم کی چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، تو یہ جو جب انسان جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے تو اس پناہ طلب کرنے نے ان جنوں کو اور سرکشی میں مبتلا کر دیا، اور سمجھنے لگے کہ ہم تو کوئی بڑی چیز ہیں کہ انسان ہمیں اپنے سے طاقتور سمجھتے ہیں اور انسان ہم سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا اس وادی میں۔ یہ جو جنوں کے بارے میں خرافات معاشرے میں مشہور ہو جاتی ہیں، تو اس قسم کے عقائد آج بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ موکلین ہماری حفاظت کریں گے تو فلان کریں گے، تو اس قسم کی چیزیں۔ 7، اور یہ کہ انسانوں نے بھی، یاد رکھیے قرآن مجید جب بھی کسی کام کو مذمت والے لہجے میں بتاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام غلط ہے، اور اس کے بعد جتنے مرضی بندے کھڑے ہو جائیں اور کتابیں لکھ دی جائیں اور حدیثیں گھڑ لی جائیں اس بات کے ثابت کرنے کے لیے جس کی قرآن نفی کر رہا ہے، ہر چیز قرآن سے ٹکرا کر ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کی بات اپنی جگہ پر، قرآن کا دیا ہوا نظریہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ اور جو قرآن مجید کو اپنا رہنما مان لے، ہزار قسم کی ٹینشنز اور خرافات اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے۔ اور یہ کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس نے جنات کی سرکشی مزید بڑھا دی۔ 7، جیسے آج کل بھی کچھ لوگ چلے کاٹتے ہیں، چلے کاٹنے کا ڈرامہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں سے کہیں کہ ہمارے پاس جن ہے، اور اس کے بعد جنوں کے نام پہ جو مرضی فراڈ لگانا ہے لوگوں کو لگا سکے۔ 7، اور یہ کہ انسانوں نے بھی تم جنات کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ جو جنات رسول اللہ سے قرآن سن کر اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ جس طرح تم جنوں میں سے بعض لوگ آخرت کے منکر ہیں، انسانوں میں سے بھی بعض لوگوں نے تم جنات کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اور ہم نے جو قرآن سنا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ جنوں اور انسانوں دونوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ 8، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو لمس کیا ہے، ٹٹولا ہے، تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا۔ شہابوں یعنی وہی شہاب ثاقب کہ جو پہلے بیان ہو چکا
کہ جب بھی کوئی شیطان آسمان سے کوئی خبر چرانے کے لیے اوپر جانے لگتا ہے تو اس کو وہاں سے مار پڑتی ہے ان شہاب کے ذریعے سے۔ تو اب یہ وہ جو اوپر آسمان میں کیفیت بن چکی ہے، آسمان کی حفاظت کا بندوبست ہو چکا ہے اور یہ اوپر نہیں جا سکتے، اوپر کی خبریں نہیں سن سکتے، وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا۔ 9، اور یہ کہ پہلے یعنی اس سے پہلے ہم سننے کے لیے آسمان کے مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی اس سے پہلے، اور جو روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے جن، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے راستے ان شیاطین کے بند نہیں کیے تھے، یہ بعض خبریں چرا لیا کرتے تھے اوپر سے، لیکن رسول اللہ کی بعثت کے اعلان کے بعد آسمان سے کوئی بھی خبر چرانا جنوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا، اور اب جو جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس شہاب کے ذریعے سے مار پڑتی ہے، اور اب یہ کوئی اوپر کی خبر لا کر نیچے نہیں دے سکتے، جیسے کہ اگلی آیت میں مزید واضح ہو جائے گا۔ آیت نمبر 9 ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ کہ یہ اب جنات بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم پہلے یعنی اس سے پہلے سننے کے لیے آسمان کے مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، تو لیکن اب یہ صورتحال نہیں رہی۔ تو اب اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو ایک شعلے کو، ایک آگ کے شعلے کو اپنی گھات میں، اپنی کمین میں پاتا ہے، یعنی وہ شعلہ اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کو بھگا دیتا ہے اور آسمان کی طرف اس کو نہیں جانے دیتا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس سسٹم اللہ نے اب جو یہ لگا دیے، شیاطین رک گئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جن اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں۔ 10، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اہل زمین کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا اوپر سے کیا حکم آنے والا، آئندہ کیا ہونے والا۔ مثلا آسمانوں سے اللہ کے احکام لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر، اور اس کے بعد وہاں سے نیچے آنے میں اور اس حکم کے عملی ہونے میں مثلا کچھ تاخیر ہوتی ہے۔ اس دوران جنات، اس قسم کے شیاطین وہ خبر چرا لیا کرتے تھے۔ اب یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اب ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ ان کے رب نے کوئی برائی کا ارادہ کیا ہے، کوئی مصیبت ان پر آنے والی ہے، یا ان کے رب نے زمین والوں کے ساتھ کسی خیر، کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس واضح بیان کے بعد بھی اگر کوئی سمجھے کہ میرے پیر کے جن غیب کی خبریں لا کر دیتے ہیں تو وہ بھی وَكَانَ سَفِيهُنَا يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، کہ ہمارے احمق اور بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کیا کرتے تھے۔ یہاں قرآن نے کلیئر بتا دیا کہ اب جنوں کو کسی آسمان کی خبر، کسی آنے والے غیب کی خبر کا کچھ معلوم نہیں ہے، لہذا جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے جن بتاتے ہیں وہ جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن سچا ہے اور قرآن کے خلاف بات کرنے والا ہر کوئی جھوٹا ہے، چاہے جتنی میک اپ اس نے بزرگواری اور نورانی شکل والا کیا ہو، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی جنوں کی بات جاری ہے آیت نمبر 11 میں، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ صالح ہیں اور کچھ ہم میں سے دوسری طرح کے بھی ہیں، یعنی نیک جن بھی ہیں ہم میں سے اور برے جن بھی ہیں ہم میں سے، اور ہم مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی ہم میں بھی اختلاف ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، اور برے اور اللہ کے نافرمان لوگ بھی ہیں۔ 12، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بھاگ کر اللہ کو ہرا سکتے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے کسی حکم کو بدل دیں اور غالب آ سکے۔ اللہ کسی کو کوئی اس پر مصیبت ڈالنا چاہے اور ہم جنات اس کو دور کر دیں، ہمیں یقین ہو گیا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کسی پہ رحمت کرنا چاہے، ہم وہ رحمت ہٹا سکے،
ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو دور کی بات، اگر ہم خود بھی اللہ سے بچ کر کہیں بھاگنا چاہیں تو ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، وہ ہم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، ہم جہاں بھی جائیں وہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اب کتنا واضح ہے کہ انسان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جنوں منوں کے چکر کو چھوڑو اور اللہ کے ساتھ لو لگا لو، کہ جس کے سامنے سب عاجز ہیں اور وہ کسی سے عاجز نہیں آ سکتا۔ تمام خرافات، شرکیات، لغویات، خرافات کا ایک کیپسول علاج قرآن مجید ہے۔ اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 13، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سنی، یعنی جب ہم نے قرآن سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، تو اب جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے اسے نہ تو نقصان کا خوف ہے اور نہ کسی ظلم کا۔ اللہ پر ایمان لانے والا مومن نفع ہی نفع میں ہے۔ دنیا تو آزمائش کا گھر ہے، لیکن اینڈ رزلٹ جو انجام ہے، بہترین انجام، والعاقبۃ للمتقین والآخرۃ للمتقین۔ جو ایمان لے آیا، جن کہہ رہے ہیں ہم اس نتیجے پہ پہنچے، ہم نے ہدایت سنی، ہم ایمان لے آئے، پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اسے نہ تو نقصان کا خوف ہے اور نہ ہی ظلم کا کہ اس کے ساتھ کوئی بے انصافی ہو جائے گی۔ 14، اور یہ کہ ہم میں سے، یعنی ہم جنوں میں سے کچھ مسلمون یعنی اللہ کے آگے تسلیم، ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ہم میں سے منحرف بھی ہیں، یعنی راستے سے ہٹے ہوئے، انحراف کا، گمراہی کا شکار بھی ہیں۔ تو اب ان دونوں کی کیا صورتحال ہے ان میں سے؟ تو جس نے اسلام اختیار کیا، فمن اسلم، جو تسلیم ہے، جو مسلم ہو گیا، انہوں نے راہ راست کو اختیار کر لیا۔ 15، اور جو منحرف ہو گئے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ 16، اب یہاں سے جنوں کی بات جو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں جنوں کی زبان سے بیان فرما رہا تھا، اس کے بعد والی جو آیات ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا خود ہی کہ اب اللہ یہاں سے بات کا رخ موڑ دیتا ہے، یعنی اللہ خود مخاطب ہو جاتا ہے مکہ کے مشرکین سے کہ تمہیں جنوں کی باتیں ہم نے بتا دی، اب ہم مشرکین مکہ کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا؟ آیت نمبر 16 سے، اور بریکٹس میں انہوں نے ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ انہیں یہ بھی سمجھا دیں، یعنی اے رسول مکہ والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر یہ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کر دیں گے۔ اب یہاں وافر پانی سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہی پانی صحرا تھا مکہ، اور پانی ایک بہت بڑی نعمت تھا ان کے لیے، یعنی ہم ان کو پانی سے سیراب کر دیں گے۔ اور ممکن ہے پانی ایک بڑی نعمت کا نام ہو اور ہے، اور مراد یہ ہو کہ ہم ان کو تمام ہر قسم کی نعمتیں جو ان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ ہم ان کو فراہم کر دیں گے، وافر، فراوان ان کو عطا کر دیں گے۔ آیت نمبر 17، اور جب ہم یہ دنیا میں نعمتیں دیتے ہیں اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ آیت نمبر 17، تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے گا، یعنی انسان نیکی کرے، اللہ کوئی نعمت دے، وہ نعمت بھی انعام بھی ہوتا ہے، لیکن دنیا کا وہ انعام بھی آزمائش ہوتا ہے کہ اس کے بعد بندے کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ہم انہیں نعمت دیں گے تاکہ اس میں بھی ہم ان کی آزمائش کریں، اور آزمائش کیا ہے کہ نعمتوں کی فراوانی میں غرق ہو کے خدا کو بھول جاتا ہے اور نافرمان بن جاتا ہے یا نہیں، اور زیادہ شکر گزاری اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے آتی ہے، تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا، ذکر یعنی یاد، جب انسان برے کام کرتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہوتا ہے، مراد ذکر سے اصل یہ ہوتا ہے جو بھی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اگلی جو آیات ہے چند توجہ کیجیے، خالص، شفاف، محکم توحید کا بیان ہے،
جب یہ آیات اتری، یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور مسجد الحرام کی، بیت اللہ کی کیفیت کیا تھی کہ بہت سارے بت مشرکین نے وہاں رکھے ہوئے تھے، اندر باہر صفا مروہ ان تمام جگہوں پر بت رکھے ہوئے تھے، اور جس طرح اللہ سے ایک اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، تو یہ اپنے ان شریکوں سے، بتوں سے بھی، ان کو بھی پکارا کرتے تھے، ان سے بھی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ نے ایک اکیلے اللہ کو پکارنے کی دعوت بھی دی اور خود عملی طور پہ وہاں کر کے بھی دکھاتے تھے، تو ان مشرکین کو یہ بڑا عجیب بھی لگتا تھا، چونکہ یہ تو اپنے مشرکوں کے بارے میں بھی ان سے بھی دعائیں کرتے تھے، ان سے بھی حاجات مانگتے تھے، تو یہ اس کے قائل تھے۔ اب ان کو رسول اللہ پر غصہ آتا تھا، اور یہ قرآن کیفیت بیان کر رہا ہے کہ ایک ہجوم بنا لیتے تھے، اور قریب ہوتا تھا کہ رسول اللہ پر حملہ کر دیں کہ ایک اللہ سے دعا کیوں مانگ رہے ہو، ایک اللہ کو کیوں پکار رہے ہو، ہماری طرح اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی تم دعا کیوں نہیں کرتے، حاجات طلب کیوں نہیں کرتے۔ آیت نمبر 18، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہے، پس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، فلا تدعو مع اللہ احدا، تدعو دعا کرنا، پکارنا، دعا کے لیے پکارنا، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ آیت نمبر 19، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ، یعنی یا مراد رسول اللہ ہے، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اسے پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ ہجوم اس پر ٹوٹ پڑے، یعنی اتنا ان کو غصہ آ رہا ہے ایک اللہ کے پکارے جانے پر، اتنے مانوس ہو گئے ہیں یہ اللہ کے ساتھ اپنے ان جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، حاجات طلب کرتے ہیں، ان سے اتنا مانوس ہو گئے کہ ان کو جب رسول اللہ نے ایک اللہ کو پکارنا شروع کیا تو ان کو ایسی آگ لگتی ہے کہ یہ اللہ کے اس عبد پر، رسول اللہ پر قریب ہے کہ پورا ہجوم حملہ کر دے۔ یعنی جب بھی رسول اللہ وہ عبادت شروع کرتے تھے اور اس میں مثلاً یا دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں صرف جو آیت کے لفظ ہیں، اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اس سے پکارنے کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے، تو قریب ہوتا ہے کہ یہ ہجوم اس پر ٹوٹ پڑے۔ یعنی جب رسول اللہ وہاں پر آ کر یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو فوراً لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے کہ یہ دیکھو کیا کر رہا ہے، اور چونکہ ان کے نظریات کے خلاف تھا تو قریب ہوتا تھا کہ یہ سارے رسول اللہ پر مل کر ابھی حملہ ہی کر دیں گے، آوازیں کستے اور توہین کرتے اور مذاق اڑاتے، اور یہ سب کچھ اللہ کا نبی اس ابتدائے دین کی دعوت کے زمانے میں یہ سب رسول اللہ نے برداشت کیا۔ 20، اب اللہ تعالیٰ رسول پاک کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کا مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے، معبود کون ہوتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک کون ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو نفع و نقصان کا مالک ہے، اوپر والی آیات کو ذہن میں رکھیں کہ اسی کو تم پکارو، جن کو تم نے شریک سمجھ لیا ہے، جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو، وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آنے والے وقت تک کے لیے اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ میں یعنی رسول اللہ تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ توجہ کیجیے، آیت نمبر 20، اے رسول کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی میں صرف اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں اور میں کسی کو دعا مانگنے میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا، کسی اور کو نہیں پکارتا۔ 21، کیوں نہیں پکارتا؟ کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، نہ کسی ہدایت کا، نہ کسی فائدے کا، یعنی ہدایت کے اعتبار سے فائدہ کر دوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ایک چیز میری ذمہ داری بتائی گئی ہے، وہ اگلی ایک آیت چھوڑ کر آگے آ جائے گی، اللہ کے بعد، یعنی میں تمہارے لیے نہ کسی
نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، نہ تمہارے لیے کسی ہدایت، کسی فائدے کا اختیار رکھتا ہوں۔ 22 اے رسول کہہ دیجئے مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکوں گا۔ یعنی اگر اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر مجھے وہ پکڑنا چاہے، گرفت میں لینا چاہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو آ کر مجھے اللہ سے بچا لے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے اللہ کی سے بچا کر اپنی پناہ میں لے لے۔ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ اور اس کے بعد وہ جو اوپر بات کی تھی آیت نمبر 21 میں کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی ہدایت کا، آیت نمبر 23 میں کہا جا رہا ہے اللہ، یعنی گویا بیچ میں آیت نمبر 22 ایک اضافی توضیحاتی جملہ تھا وضاحت کرنے کے لیے۔ میرے پاس اختیار کیا ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 23 میں، سوائے اس کے کہ صرف اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا، یہ میں تمہارا فائدہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے اس کو مانو یا اس کو نہ مانو۔ مانو گے تو اللہ تمہیں انعام دے گا، نہیں مانو گے تو اللہ تمہیں سزا دے گا۔ میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور پھر اور وضاحت کر دی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ 24 یہاں تک کہ وہ اسے دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ابھی میری جو مخالفت کر رہے ہیں مشرکین، یہ ایک وقت آئے گا اس اپنی خرابیوں میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مددگار زیادہ کمزور ہے اور کس کی جماعت کم ہے، کس کے ساتھ بندے تھوڑے ہیں۔ یہ رسول اللہ کو جو وہ مکہ کے اس وقت بظاہر طاقتور اور اپنے جتھے اور جماعت کے اعتبار سے کثرت میں تھے، تو رسول اللہ کو کہتے تھے تیرے ساتھی بھی تھوڑے ہیں اور تو کمزور بھی ہے، طاقت نہیں تیرے پاس۔ تو قرآن ان سے کہہ رہا ہے، یہ مکی دور کی سورہ ہے، کہ ان قریب پتہ چل جائے گا انہیں کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی جماعت قلت میں ہے، قلیل تعداد میں ہے۔ 25 اے رسول کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، مجھے نہیں معلوم قیامت قریب ہے یا قیامت دیر میں آئے گی، مجھے نہیں معلوم۔ 26 کیوں؟ وہ غیب کا جاننے والا ہے تو اپنے غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا۔ غیب کا علم صرف اسی کے پاس ہے، اللہ آیت نمبر 27 سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہو، یعنی اللہ اپنے برگزیدہ رسولوں پر، برگزیدہ ہستیوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ پس ان کے پاس غیب کی خبر ہوتی ہے، اور ہم جب قرآن مجید کی سب آیات کو، واضح آیات کو سامنے رکھتے ہیں تو نتیجہ یہ ملتا ہے، جیسا کہ اب یہ ہمارے ماہ رمضان کے درسوں میں کئی بار ایسی آیات گزر چکی، جن سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، غیب کی خبریں اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن ہر چیز کا جاننے والا وہ فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہو، وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ یہ وہ جو وحی کا نظام ہے، آسمانوں سے فرشتوں کا لے کر آنا، فرشتوں کو بھی رسول قرآن نے کہا ہے، اور پھر وہ اللہ کے نبی کو وہ پیغام دیتے ہیں اور اللہ کے نبی انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس پورے پروسیس میں کہیں کوئی چیز رد و بدل نہ ہو جائے، کہیں کوئی شیطان شیطنت نہ کر دے، اللہ نے اس کو محفوظ بنایا۔ اس سسٹم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو برگزیدہ کرتا ہے اور اس کو غیب اپنا عطا کرتا ہے تو وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 28 آخری آیت،
تاکہ جان لے، یعنی تاکہ اس بات کو جان لے، یعنی یقینی بنائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے ہیں، یعنی وہ جو ٹارگٹ تھا وحی کا فائنل، وہاں تک وحی پوری امانت داری کے ساتھ پہنچ گئی ہے۔ اللہ نے ایسا پروسیس بنایا ہے وحی کے آنے کا کہ اس میں کوئی چوری چکاری، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں ہو سکتی، اور اس کے تاکہ اسے علم ہو جائے، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز اپنے انبیاء کی بھی اللہ نے اس پر احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس نے ہر چیز کو گنتی کر رکھا ہے، ایک ایک چیز کو اس نے شمار کر رکھا ہے۔ سورہ جن تمام ہوتی ہے سورۃ المزمل، بالکل ابتدائی صورتوں میں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو اٹھا کیجئے مگر قلیل۔ نماز شب کا رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اگلی آیات میں واضح ہو جائے گا۔ آیت نمبر 3، کتنا اٹھنا ہے آپ کو اے رسول؟ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، 4، یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے، اور اس رات کے قیام میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے، تب اس کی حقیقی تاثیر، نتائج ظاہر ہوں گے۔ رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ کیوں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ تیز تیز پڑھو تو کیا توجہ ہوگی، کیا پڑھ رہا ہوں، جیسے آج کل بعض رائج ہوگی، روٹین بن گئی، اور ایسا رائج ہوا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا وہ نظر ہی نہیں آتا۔ آیت نمبر 5، کیوں یہ رسول اللہ نے یہ کام کیوں کرنا ہے؟ تہجد کے لیے اٹھنا، آدھی رات کچھ کم یا اس سے بھی زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ یہ رسول اللہ کو تیاری کروائی جا رہی ہے۔ جیسے اگر کسی مثال کے طور پر کسی کھلاڑی کا، کسی قہرمان کا، کسی شجاع کا، کوئی بہت بڑا بہادر کا کسی بہت بہادر پہلوان سے مقابلہ ہونا ہو، تو وہ پہلے بھی بہادر ہے، پہلے بھی پہلوان ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اور زیادہ تیاری کرتا ہے، اور زیادہ اپنے آپ کو فٹ بناتا ہے تاکہ وہ بڑا مقابلہ جیت سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ نے اس نماز شب کے ذریعے، اس قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر رات کے اندھیروں میں تلاوت کے ذریعے اپنے آپ کو مزید تیار کرنا ہے ایک بڑی ذمہ داری کے لیے کہ جو ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں، کہ بظاہر اس سے مراد وہی تھا کہ اب اعلانیہ اپنی اسلام کی دعوت کا آغاز کر دیجئے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ آیت نمبر 5، بے شک ان قریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم ڈالنے والے ہیں، یعنی نازل کرنے والے ہیں، آپ کے کندھوں پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، لہٰذا آپ کو اور اللہ سے رابطہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیں۔ یہ تاثیر ہے تہجد کی اور نماز کی، حتیٰ کہ رسول اللہ کی روح کو کہ جو بلند ترین ہے اور زیادہ مضبوط اور آمادہ کر دیتی ہے یہ اللہ سے رابطہ، یہ قرآن کی تلاوت بڑے بڑے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے۔ 6، اب اللہ تعالیٰ رات کو جب انسان اٹھتا ہے اس کیفیت کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ بے شک رات کا اٹھنا ثبات قدم کے اعتبار سے زیادہ محکم اور سنجیدہ کلام کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہے۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پر قدم کے پھسلنے کا اندیشہ ہو تو انسان بڑا جما کے قدم رکھتا ہے ایک، تب دوسرا قدم اٹھاتا ہے تاکہ پھسلے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
رات کو اللہ کی جب تم عبادت کرو گے اور رات کو جب تم قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو گے تو گویا کہ جیسے کوئی جمع کے قدم رکھے جو پھر اکھڑ نہیں سکتا۔ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اس وقت میں اقوم قیلا، یعنی جو منہ سے باتیں نکلتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ مضبوط۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب رات کو سویا ہو اور پھر اٹھے تو وہ جو دنیا کے جھمیلے ہوتے ہیں اور توجہات ہوتی ہیں ادھر ذہن نہیں ہوتا، ذہن آرام کچھ لے چکا ہوتا ہے، اور پھر جس چیز کی طرف وہ توجہ کرتا ہے بھرپور توجہ اس وقت کر سکتا ہے۔ جبکہ روٹین کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا جب کاموں کے درمیان آ کر دن میں نمازیں بھی انسان پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد کیا کرنا ہے، دماغ ادھر چھلانگے لگا رہا ہوتا ہے، نماز کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، یا نماز سے پہلے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو تو ادھر سوچ رہا ہوتا ہے، یا نماز کے بعد کوئی اس کو ضروری کام لگ رہا ہو ادھر سوچ رہا ہوتا ہے، بیچ میں نماز کا وہ بس جلدی سے گزارا ہی کر لیتا ہے۔ تو رات کی نماز کی اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اثرات بیان فرما رہے ہیں۔ رات کا اٹھنا ثبات قدم یعنی جمع ہوا قدم کے اعتبار سے زیادہ محکم اور سنجیدہ کلام، یعنی اچھی طرح جو بولا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ ہے، چونکہ دن کی مصروفیات شور وغیرہ وہ نہیں ہے، اور سنجیدہ کلام کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہے۔ 7، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم آپ کو رات پہ اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ بے شک دن میں تو آپ کے لیے بڑی لمبی لمبی مصروفیات اور کوششیں آپ کو کرنی ہیں، اور وہ کون سی کوششیں؟ وہ بھی دن میں دین کے لیے، لیکن وہ دن میں دین کی کوششیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ توجہ اور وہ سکون اور قرار جو رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے وہ دن کے وقت نصیب نہیں ہو سکتا۔ پھر گویا کہ تعریف کی جا رہی ہے اور رسول پاک سے کہا جا رہا ہے کہ دن میں تو آپ کے لیے بڑی لمبی مصروفیات ہوتی ہیں، تو لہذا رات کو یہ کام کرے۔ پھر اسی کا بیان آیت نمبر 8 میں، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، اور سب سے کٹ کر یعنی اللہ کے علاوہ ہر ایک سے توجہ ہٹا کر صرف اسی کی طرف توجہ کر لیجئے، یعنی نیت خالص اللہ کے لیے، عبادت خالص اللہ کے لیے، اور ہر قسم کی غیر اللہ کی طرف توجہ کو آپ ہٹا دیجئے، خالص اللہ کی طرف توجہ کیجئے۔ آیت نمبر 9، کون ہے وہ رب آپ کا جس کے اسم کا نام کا آپ نے ذکر کرنا ہے؟ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پس اسی کو اپنا وکیل، اپنا ضامن، یعنی جس کے سپرد بندہ اپنی محنت کر کے کام نتیجے پھر اس کے سپرد کرتا ہے، اسی کو اپنا وکیل بنائیے۔ یہ وکیل سے ہی لفظ توکل ہے، جس کو انسان وکیل بناتا ہے گویا کہ اس پر توکل کیا، اس پر بھروسہ کیا ہے۔ آیت نمبر 10، اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی مکہ کے مشرک جو آپ کو تانے دیتے ہیں، اذیت کرتے ہیں، آپ پر بہتان تراشیاں کرتے ہیں، اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور شائستہ انداز میں یعنی اچھے اخلاق والے انداز میں ان سے دوری اختیار کیجئے، یعنی ان کو جیسے ہم کہتے ہیں ایوائڈ کیجئے، ان سے الجھیے نہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اگر وہ بد کلامی کرتے ہیں تو نعوذ باللہ رسول اللہ بھی آگے سے بد کلامی کرے، اچھے انداز میں، تاکہ راستہ کھلا رہے۔ کل کو اگر انہیں خیال آ بھی جائے تو اگر آپ کی بد اخلاقی کوئی ہوگی سامنے، دین کی تبلیغ کرنے والے کی کوئی بد اخلاقی ہو جائے گی تو وہ ان کو روک دے گی کل کو دین کی طرف آنے سے، اگر ان کو خیال آ بھی جائے تو۔ لہٰذا آپ اچھے طریقے سے وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا، حجر یعنی دوری اختیار کیجئے، جمیلا اچھے انداز کی دوری ان سے اختیار کر لیجئے۔ 11، اور ان جھٹلانے والوں اور نعمتوں پر ناز کرنے والوں کو میرے ساتھ اکیلا چھوڑ دیجئے، آپ ان کو چھوڑ دیں، مجھے اور ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مالدار اور جن کو نعمتیں ہم نے بہت دی ہیں لیکن جھٹلا رہے ہیں آپ کو، اس نشے میں ان کو زیادہ نشہ ہو گیا نعمتوں کا، اے رسول آپ ان کو چھوڑ دیں،
میں ان سے خود نمٹوں گا اور آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ اللہ کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ مال اور زیادہ نعمتوں کا نشہ اور تکبر کتنا زیادہ ہوتا ہے تکبر والے کے ذہن میں، لہذا بالخصوص صاحبان نعمت کا نام لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحبان نعمت جو تھے مکہ کے بڑے، وہ زیادہ ڈٹ کے رسول اللہ کی مخالفت کر رہے تھے اور تنگ کر رہے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو آپ چھوڑ دیجئے، میں خود نمٹوں گا۔ آپ دوسروں پر توجہ دیجئے۔ کیسے نمٹوں گا؟ آیت نمبر 12، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں جو قیدیوں کو زنجیریں پہنائی جاتی ہیں اور سلگتی ہوئی آگ ہے۔ 13، اور حلق میں یعنی گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، وہ زقوم اور اس کے علاوہ اور چیزیں، اور دردناک عذاب ہے۔ 14، کب یہ عذاب آئے گا؟ جس دن زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے اور پہاڑ بہتی ہوئی ریت کی مانند ہو جائیں گے۔ صحراؤں میں یہ منظر بعض اوقات دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ٹیلوں کے اوپر سے مثلا ریت بہت ساری نیچے گرتی ہے، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے۔ 15، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی وہ جو تمہیں دعوت دے رہا ہے دیکھ رہا بھی ہے کہ تم اس کے ساتھ تم اس کو کیا جواب دے رہے ہو اور کیا سلوک کر رہے ہو۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ 16، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت شدید گرفت میں لے لیا تھا۔ کئی دفعہ قرآن اسے بیان کر چکا۔ 17، تو جب ہم نے فرعون کو گرفت میں لے لیا تو تم کہاں بچو گے، تمہارے اندر تو وہ طاقت ہی نہیں۔ اگلی آیت میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو اگر تم نے انکار کر دیا، نہ مانی ہمارے رسول کی بات، تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ یعنی اتنی شدید مصیبت ہوگی اس دن کہ اگر کوئی بچہ اس دن میں موجود ہو تو اس دن کی مصیبتیں اس بچے کو بوڑھا بنا کر رکھ دیں۔ 18، اس دن سے آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اس دن کی جو تاثیر ہوگی آسمان کو پھاڑ دے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ 19، بے شک یعنی یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، ان ہذہ تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے۔ یعنی ہم نے تمہیں یہ نصیحت پہنچا دی ہے، اب تم خود اس کو دیکھو پرکھو، تمہارا جی چاہے تو قبول کرو اور تمہارا جی چاہے تو انہی اپنی اللہ کی نافرمانیوں میں اور نفس پرستیوں میں اور دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو ضائع کرتے رہو، یہ تمہارا اختیار ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے۔ سورہ مزمل کی آخری آیت نمبر 20 نسبتاً طولانی ہے۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 یعنی 3 میں سے 2 حصے رات کے، آپ 2/3 رات کے نزدیک یعنی تقریباً 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات کھڑے رہتے ہیں۔ اے رسول، آپ کا رب جانتا ہے جتنی دیر آپ کھڑے رہتے ہیں، کبھی رات کے 3 میں سے 2 حصے رسول اللہ کھڑے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کبھی آدھی رات کھڑے رہتے تھے، کبھی 1/3 رات کھڑے رہتے تھے۔ ممکن ہے بدن ساتھ نہ دیتا ہو، 1/3 رات کا کھڑا ہونا، 2/3 رات کا کھڑا ہونا، آدھی رات کا کھڑا ہونا، اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ نے رات کو بھی گویا آرام کرنا کم کر دیا۔ آپ کا پروردگار بے شک جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب یا آدھی رات یا 1/3 رات کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے اپنے رسول کی عبادت کی۔
اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی ہے۔ اب رسول اللہ کی تہجد کا جب پتہ چلا تو رسول اللہ کے جو قریبی تھے، ساتھی تھے، انہوں نے بھی، رسول اللہ پر واجب تھی، ان پر واجب نہیں تھی، رسول اللہ کے علاوہ کسی پر تہجد واجب نہیں تھی، لیکن عشق خدا اور عشق رسول میں وہ بھی راتوں کو جاگا کرتے تھے اور تہجد دیر تک پڑھا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی اپنے رسول کے ساتھ ان کی عبادت کی بھی گواہی دی ہے۔ اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اب آپ انتہائے محبت خدا اور عشق خدا دیکھیے کہ اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح گھڑیاں تو نہیں تھیں کہ ایگزیکٹلی کوئی پتہ کر لیتا کہ آدھی رات کب ہو جائے گی، کتنا میں نے کھڑا رہنا، کتنی میں نے نماز شب پڑھنی ہے، 2/3 رات کا اندازہ ہو جائے، 1/3 رات کا اندازہ ہو جائے۔ تو اب جب کبھی کبھی تردد ہو جاتا کہ ہم آدھی رات کھڑے رہے ہیں یا نہیں کھڑے رہے، یا 2/3 رات کھڑے رہے یا نہیں کھڑے رہے، تو اللہ نے آسانی فرما دی، اور آسانی اس طرح سے فرمائی کہ رات اور دن کا اندازہ اللہ رکھ سکتا ہے، جس کو ہر چیز کا پتہ ہے، تمام چیزوں کا، وہ اللہ ہے، اسے علم ہے کہ تم احاطہ نہیں کر سکتے، لہذا پریشان نہیں ہو، تم لوگ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو کیا کرو؟ پس اللہ نے تم پر مہربانی کر دی، تو تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ جب بندے عشق خدا میں آگے بڑھتے ہیں تو اللہ بھی آسانیاں کرتا ہے، اور جب بندے خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کی دنیا کو بھی ان کے اوپر سخت بنا دیتا ہے۔ اسے علم ہے کہ عنقریب تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے، بیمار ہو جائیں گے، گھٹا دو، کوئی مسئلہ نہیں، اور کچھ لوگ زمین میں اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے، اپنی رزق حلال کی تلاش میں، تجارت کے لیے سفر کریں گے، اور کچھ راہ خدا میں قتال کریں گے، جنگ کریں گے، لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہمیشہ حالات ایک جیسے تو نہیں ہوتے، تو حالات کے مطابق اگر کچھ کمی بیشی کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اجازت دے دی ہے، پس آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اور آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے تو پڑھنا ہی مشکل ہے، آسانی سے تو ہم سے پڑھا ہی نہیں جاتا، آسانی سے فلمیں دیکھی جاتی ہیں، آسانی سے گانے سنے جاتے ہیں، آسانی سے گپیں لگائی جاتی ہیں رات کو 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھ کر، آسانی سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ تو آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اب دیکھیے، نماز قائم کرنا یہ گویا کہ واجب ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرنا واجبات ہیں جو مال میں سے ادا کرنے، اور اس کے بعد پھر فرمایا اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی وہ اب اللہ نے تم پہ واجب نہیں کیا، لیکن پھر بھی دیکھو معاشرے میں کتنے محروم لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ ان کو نہیں دو گے بلکہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ کے راستے میں انفاق کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور ثواب میں عظیم تر پاؤ گے۔ تم نے جو دیا ہوگا جب اس کا نتیجہ اللہ کے پاس دیکھو گے تو اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تم کہو گے جو میں نے اپنے پاس رکھا تھا وہ بھی دے دینا تھا مثلا۔ تو خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، اور یہاں نیکی سے مراد خرچ کرنا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، خاص طور پہ انفاق، ورنہ ہر نیکی اسی فارمولے کے تحت، جو عبادت، جو اچھی گفتگو، جو خرچ، جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر، یعنی جو تم نے کیا ہوگا اسے بہتر اور ثواب میں عظیم تر پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔
سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر۔ مزمل بھی کپڑا لپیٹنے والا اور مدثر بھی کپڑا لپیٹنے والے کو کہتے ہیں، اور شاید فرق یہ ہو کہ جو مدثر میں لپیٹنا ہے وہ نسبتاً جیسے کوئی کمبل یا موٹی چادر ہوتی ہے وہ مراد لی جا سکتی ہے، جبکہ مزمل میں کوئی بھی کپڑا ہو سکتا ہے۔ سورۃ المدثر۔ بنام خدائے رحمان رحیم، اے چادر اوڑھنے والے۔ 2، اٹھیے اور خبردار کیجیے۔ قم، اٹھیے، فانذر، تو خبردار کیجیے۔ اب یہ رسول اللہ کس کیفیت میں لیٹے ہوئے تھے کہ جب یا ایھا المزمل کہا گیا یا ایھا المدثر کہا گیا؟ اگر اس جو کپڑا لپیٹا ہوا تھا اس کا کچھ فرق تھا، لیکن جو اندرونی کیفیت تھی وہ علی الظاہر اس زمانے کی باتیں، اور جو ان صورتوں میں باتیں کی گئی ہیں، سورہ مزمل میں آپ نے سنا کہ ان کو چھوڑ دیجئے جو آپ کو اذیت کر رہے ہیں، اللہ خود نپٹے گا۔ تو گویا کیفیت انسان ایک تصور کر سکتا ہے، اور خدا سب سے بہتر جانتا ہے کہ ایک مخلص تڑپ رکھنے والا لوگوں کو ان کی نجات کی طرف بلا رہا ہے، اور لوگ اس کو ہاتھوں سے اور زبان سے اور ہر طریقے سے اذیت کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا تھوڑا دل ٹوٹ سا جاتا ہے اور وہ غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ تو شاید ایسی کسی کیفیت میں رسول اللہ لیٹے ہوں گے، اس کپڑے کو اپنے ارد گرد لپیٹ کر، گویا دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ سے شکوے کر رہے ہوں گے کہ فرشتہ وحی آتا ہے، اور اسی حالت کو جو رسول اللہ نے کپڑا لپیٹا ہوا ہے اسی حالت سے خطاب کیا جاتا ہے کہ اٹھیے اور خبردار کیجئے۔ آپ ان کے طعنوں سے، ان کی مخالفتوں سے آپ نے نہیں بیٹھنا، آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ 3، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور مثلا ڈٹ کر یہ جو بت پرست ہیں اور یہ اللہ کے شریک بنائے پھر رہے ہیں، ان کے سامنے جا کر اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ اور اس کبریائی میں جب کہا جاتا ہے اللہ اکبر تو مشرک کو موت پڑ جاتی ہے، چونکہ اس کو اپنے جو شریک بنا کے بیٹھا ہوتا ہے ان کی توہین اس کو اللہ کی کبریائی میں محسوس کرتی ہے، محسوس اس کو ہوتی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کا، یعنی بڑا تو بس میرا رب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں، رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے۔ 4، اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیے، اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیے۔ 5، اور ناپاکیوں سے دور رہیے۔ 6، اور احسان نہ جتلائیے کہ بہت سمجھنے لگ جائیں۔ بہت خوبصورت ہے، یعنی کسی پر احسان کب انسان جتلاتا ہے کہ جب سمجھتا ہے میں نے کوئی بڑا کام اس کے ساتھ کر دیا، ورنہ تو اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں تھا۔ لیکن اگر انسان اپنے کام کو حقیر ہی سمجھے، اور وہ کب سمجھتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے میری اپنی مخلوقات کا خیال رکھنے کا کہا ہے، اور جس طرح رکھنا چاہیے تھا اس طرح تو میں نہیں رکھ سکا، تو کبھی بھی اس میں نہ تکبر پیدا ہوگا اور نہ ہی اگلے پر احسان جتلائے گا۔ احسان کب جتلاتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے میں نے اتنا بڑا احسان کیا اور تو آگے سے کیا کر رہا ہے؟ احسان، اور احسان نہ جتلائیے کہ بہت سمجھنے لگ جائیں، اپنے عمل کو آپ بہت زیادہ سمجھنے لگ جائیں۔ 7، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے، تمام اذیتوں اور مشکلات پر صبر کیجئے، اپنا کام استقامت کے ساتھ کرتے رہیے۔ ہم بار بار قرآن میں گزشتہ دروس میں بیان کر چکے کہ صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر باہر سے مخالفت ہو رہی ہے تو صبر کیجئے، یعنی گھر جا کے بیٹھ جائیے اور کچھ نہیں کرو، وہاں سے بیٹھ کے بد دعائیں کرو، اور جو دشمن ہیں ان کے لیے بد دعائیں کرو، اور آپ نے دین کی تبلیغ کرنی، صرف اللہ سے دعائیں کرو یا اللہ اپنے دین کو فتح عطا فرما، کرو کچھ نہیں۔ یہ باطل ترین اور بیہودہ ترین معنی ہے جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں صبر کا ہے۔ صبر کیجئے یعنی استقامت کیجئے، اپنا کام، اپنی روش، اپنا طریقہ، اپنا انداز نہ چھوڑیے، یعنی ان کی خرابی
آپ کے اندر، آپ کے انداز، آپ کے استقامت، آپ کے ارادے کے اندر کوئی تبدیلی نہ لا سکے۔ یہ ہے صبر۔ اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ 8، تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ اب یہ مکی سورہ، یہ بھی بالکل ابتدائی صورتوں میں جو رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی، کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی، 9، تو وہ دن ایک مشکل دن ہوگا، آسان دن نہیں ہوگا قیامت کا، وہ دن ایک مشکل دن ہوگا۔ 10، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑا، یعنی آپ سمجھیں کہ دھیما لیکن پیغام کے اعتبار سے بڑا خطرناک پیغام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے مکے کے کافروں سے کہ اے رسول، ان کو میری طرف سے بتا دیجئے کہ جس دن قیامت آئے گی، سور میں پھونکا جائے گا، وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، اور اس کی سختی کیسی ہوگی جس کو اللہ سخت کہہ رہا ہے۔ اور کافروں پر آسان نہیں ہوگا، یعنی مومنوں پر آسان ہوگا، لیکن جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مان رہے، اے رسول ان کو بتا دیجئے کہ کافروں پر، نہ ماننے والوں پر وہ دن آسان نہ ہوگا۔ 11، مجھے یعنی اللہ کو اور اس شخص کو چھوڑ دیجیے۔ یہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے خطاب فرماتا ہے، بعض ان لوگوں کے بارے میں جو ہٹ دھرمی میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، تو اللہ رسول پاک سے کہتا ہے کہ آپ اب ان سے کنارہ کشی کر لیں۔ یہ اس قدر ہٹ دھرم ہے کہ اب ان کو میں خود نمٹوں گا، آپ کی باتوں کا ان پہ اثر، یہ اس سٹیج سے آگے جا چکے ہیں، بات سننے اور سمجھنے والی سٹیج سے یہ اتنے متکبر ہیں اور نعمتوں میں اتنے غرق ہیں کہ یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اور ان کو تنہا چھوڑ دیجئے، آپ ان سے الگ ہو جائیے۔ یہ آیات، اگلی آیات جس شخص کے بارے میں، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ، اور یہ مکہ کا انتہائی مالدار آدمی تھا۔ اس کو اللہ نے بہت سارے بیٹے عطا کیے تھے کہ جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے، اس کے باغات تھے، جائیداد تھی، اور یہ بڑا پڑھا لکھا تھا۔ مشرکین مکہ نے اس سے آ کر کہا کہ تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنو، اور پھر آ کر ہمیں بتاؤ، چونکہ تم بہت پڑھے لکھے ہو، بہت سمجھدار ہو، تم عربی کلام کو بہت سمجھتے ہو، تم ہمیں آ کر بتاؤ کہ یہ شخص کا کلام یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں اتنا اثر کرتا ہے۔ تو یہ ولید رسول اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ جو روایات میں آیا ہے قصہ، کہا کہ سناؤ اپنا کلام جو تم سناتے ہو، اپنی شاعری سناؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں شعر نہیں بولتا۔ تو اس نے کہا جو بھی تمہارا کلام ہے تم اس کو سناؤ۔ اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت شروع کی، تو اس ولید کے دل پر شدید اثر ہوا، اور جب یہ وہاں سے آیات کو سن کے واپس پلٹا تو گم سم تھا، اور یہ واپس ان مکے کے سرداروں کے پاس نہیں گیا جو انتظار کر رہے تھے کہ یہ آ کے ہمیں سنائے گا، اپنے گھر چلا گیا۔ اس قدر اللہ کے کلام کی تاثیر۔ اب دیکھیں، جیسے جادوگروں کو پتہ چل گیا تھا فرعون کے دربار میں کہ جو موسیٰ نے کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ اور چیز ہے۔ یہ بھی کیونکہ عرب کلام کا ماہر تھا، زبان عربی کا، فصاحت و بلاغت کا بہت بڑا ماہر تھا، اور بڑا مان تھا اس کو اپنے اوپر، اور کفار کو بھی، اسی لیے کفار نے، مشرکین نے اس کو بھیجا تھا جا کے بھی چیک کرو یہ کون سا کلام ہے۔ اس کو بھی رسول اللہ قرآن مجید کی آیات سننے کے بعد اس پر کلیئر ہو گیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ لیکن اس نے وہ نہ کیا جو فرعون کے دربار میں جادوگروں نے کیا تھا، کہ وہ سجدے میں گر پڑے اور تھوڑی دیر بعد فرعون نے انہیں قتل کروا دیا، لیکن انہوں نے کہا تو نے مارنا ہے تو اسی دنیا کی زندگی ختم کرے گا نا، تو کر لے جو کرنا ہے، ہم موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے۔ لیکن یہ بے ایمان اپنے مال کے نشے میں اور اپنے آپ کو بڑا، میں بہت عالم ہوں، اور اگر میں نے مکے والوں کو، اب اس کے پاس دو راستے تھے، یا تو مکے والوں کو ناراض کرے
اور یا پھر ان کو خوش کر کے اللہ کی آیات کا انکار کرے۔ لیکن اس نے اب یہ گیا، قرآن مجید نے ان آیات میں اس کا پورا انداز، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ایک اس کی حرکت کو قرآن نے دکھایا ہے کہ ایک متکبر انسان جس کو پتہ لگ جائے کہ حق کیا ہے، وہ پھر کیسے سوچتا ہے، اور آخر میں جا کر جب اس نے خرابی کا فیصلہ کر لیا تو پھر کیسے انداز بنا کے ایکٹنگ کر کے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، کہ جو لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، لیکن خود اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسی بے ایمانی کر رہا ہے، ایکٹنگ ایسی کرتا ہے کہ لوگ اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ اب یہ اس ولید کا تذکرہ ان آیات میں کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 11 سے، مجھے یعنی اللہ کو، مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیجئے، یعنی تنہا چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ یہاں اکیلا سے مراد کیا ہے؟ یعنی مکے میں گویا اتنی اولاد اور اتنا مال کسی کا نہیں تھا، اور اتنا پڑھا لکھا، ساری یہ چیزیں ایک شخص میں جمع ہو جائیں، ایسے اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس پر اتنا احسان کیا۔ 12، اور میں نے اس کے لیے بہت سا مال قرار دیا۔ 13، اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی، یعنی ایسے بیٹے تھے اس کے کہ جو ہر وقت اس کے حکم کی بجاوری کے لیے حاضر رہتے تھے۔ 14، اور میں نے اس کے لیے اس طرح راہ ہموار کر دی جیسے کرنی چاہیے تھی، یعنی ایسے دنیا میں اس کو نعمتیں دی جیسے دینی چاہیے تھی، ہر سارے مسائل اس کے آگے میں نے حل کر دیے، لیکن اس نے کیا کیا؟ 15، پھر وہ طمع کرنے لگتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، یعنی یہ اس کی ایک صفت اب بتا رہے ہیں ایک برے انسان کی، کہ اتنی نعمتیں مل گئی ہیں پھر بھی چاہتا ہے کہ اور میرے پاس ہو، ہرس اور طمع کی بیماری ہے اس کے اندر، یہ ایک صفت اس کی۔ اب گویا کہ یہ جو ہرس والی بیماری ہے یہ بھی انسان کو حق سے دور رکھتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کائنات کا بہترین طبیب ہے، انسان کی نفسیات کا خالق ہی اس کا بہترین طبیب ہے، جس کو انسان کو یہ ہرس ہو، مجھے ہو، آپ کو، کہ میرے پاس اور دنیا آئے، یہ جو مرض ہے یہ اپنے نتیجے دکھاتی ہے، جیسے کہ ولید میں بھی یہ نتیجہ اس نے دکھایا اس بیماری نے۔ پھر وہ طمع کرنے لگتا ہے کہ میں یعنی اللہ اور زیادہ دوں۔ 16، ہرگز نہیں دوں گا اس کو زیادہ دے کے اس کی آزمائش کی تھی، لیکن اس نے کیا حرکتیں کی ہیں؟ نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ اس لیے کہ یقیناً وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے۔ عناد یعنی مقابلے بازی، دشمنی، عداوت، عناد کہتے ہیں اس کو، حق کی مخالفت کو عناد کہتے ہیں۔ اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہرگز نہیں، وہ یقیناً ہماری آیات سے عناد رکھنے والا ہے۔ 17، میں اسے کٹھن چڑھائی چڑھنے پر مجبور کروں گا، یعنی اس کو بڑا سخت عذاب دوں گا کہ جو اور بڑھتا رہے گا۔ جیسے اگر انسان کسی چڑھائی پہ چڑھ رہا ہو تو شروع میں فریش ہوتا ہے، جیسے جیسے چڑھتا جاتا ہے تھکتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے مجبور کروں گا اور زیادہ اونچا چڑھائی پر، یہ ایک تعبیر ہے، یعنی عذاب اس کا بڑھتا چلا جائے گا، جیسے انسان جتنا اوپر چڑھتا جائے اتنا زیادہ تھکتا جاتا ہے، اتنی مشکل سے مزید اوپر چڑھتا ہے، اس کے عذاب کو بھی ہم زیادہ کرتے جائیں گے۔ کیوں؟ اب اللہ اس نے بیان کر رہا ہے کہ جو اس نے ایک ایک حرکت کی رسول اللہ سے کلام سننے کے بعد اور مشرکین کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرنے تک، توجہ فرمائیے۔ 18، بے شک اس نے سوچا اور اندازے لگائے، قدر، اندازے لگائے، کیا بولوں، کیسے بولوں، یعنی رسول سے جو میں سن کر آیا ہوں کس طرح بیان کروں، کون سا نقطہ کیسے ہیر پھیر کروں۔ اس نے فکر، خوب فکر کی، وقدر، اور اندازے لگائے۔ 19، اللہ فرماتا ہے پس اس پر اللہ کی مار پڑے، اس نے کیسے اندازے لگائے۔ 20، پھر اس پر اللہ کی مار پڑے، اس نے کیسے اندازے لگائے،
یعنی کس طرح ماہر آدمی تھا، مکار تھا، اس نے کس طرح یہ کیا کہ میں ایسی بات کروں جس سے لوگ متاثر ہو جائیں اور وہی حقیقت سمجھیں جو میں بتاؤں کہ یہ جو جس کو یہ رسول قرآن کہہ رہا ہے یہ کیا ہے، جو میں بتاؤں لوگ بھی اس کو تسلیم کر لیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لہٰذا اس نے بڑے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا میں پوری علمی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ میرے سر پہ قرآن رکھ دو اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو، اور کرتے دو نمبری ہیں بعض اوقات۔ تو یہ بھی اس بے ایمان نے بھی ایسا انداز اپنایا تاکہ لوگوں کو شک ہی نہ ہو کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ 21 پھر اس نے نظر دوڑائی۔ 23 پھر پلٹا اور تکبر سے پلٹا، یعنی متکبرانہ انداز میں پلٹا، اور 24 تو کہنے لگا یہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ اب اندازہ کریں، یعنی اس نے ایک آیت رہ گئی، آیت نمبر 22، 21 سے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، 22 پھر تیوری چڑھائی۔ اب یہ جا کر لوگوں میں اپنی رائے کا اس نے اظہار کرنا ہے، تو پہلے اپنا انداز سیٹ کر رہا ہے تاکہ کیسے میں لوگوں کو پریشر میں لے لوں گا۔ میرے چہرے سے سمجھ جائیں کہ اس نے یہ سمجھ گیا ہے کہ نعوذ باللہ جو محمد علیہ السلام ہے وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اور اس نے پکڑ لیا ان کی نعوذ باللہ غلطی کو، خرابی کو۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا۔ اب آپ تصور کریں، یہ اب تیاری کر رہا ہے باہر آ کے میں نے کس انداز میں لوگوں کو بتانا ہے۔ 23 پھر پلٹا اور تکبر سے پلٹا، تکبر سے بڑے متکبرانہ انداز میں اپنی رائے کا آ کر لوگوں میں اظہار کیا، اور وہ کیا تھی؟ آیت نمبر 24 تو کہنے لگا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھائی میں نے بڑا پتہ کیا ہے، میں نے اپنے سارے جو سابقہ میرے مطالعات ہیں، میں نے بہت جو ریسرچ وغیرہ کی، میں نے چیک کیا ہے، یہ شخص جادوگر ہے، اور یہ جو پڑھتا ہے یہ اصل میں جادو ہے، اس لیے لوگ اس سے اتنے امپریس ہوتے ہیں اور اس کی تاثیر میں آ جاتے ہیں۔ کہنے لگا یہ اور کچھ نہیں، یہ جادو ہے جو پہلے وقتوں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ جو منقول ہے، لوگ ایک دوسرے کو سکھاتے آ رہے ہیں، اس کو بھی وہ جادو سکھایا گیا ہے، اور یہ جو قرآن جسے کہہ رہا ہے یہ اصل میں جادو کرتا ہے۔ اس نے بدبخت نے یہ آ کر اظہار کیا لوگوں کے سامنے۔ اب یہاں اور اگلی بات کیا کی آیت نمبر 25 میں، یہ اور کچھ نہیں بشر کا کلام ہے، یعنی یہ اس کا اپنا کلام ہے، اللہ کا کلام یہ نہیں ہے، میں نے پوری ریسرچ کی ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں۔ اب یہ چونکہ مالدار بھی بہت تھا، یونیک قسم کی اس کی پوزیشن تھی مکہ میں، اور عالم بھی تھا، لوگ اس کی بات کے نیچے لگ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو بالکل صحیح بات بتا رہا ہے، اتنا معتبر بندہ، مکے کا اتنا سمجھدار بندہ، اور اس نے ان کا بیڑا غرق کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ جادو ہے، اور یہ صرف بشر کا کلام ہے۔ آیت نمبر 25 میں 26 اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تو نے تو یہ کر لیا، اب اے رسول میں بتاتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، ان قریب میں اسے جھلسا دوں گا۔ سأصلیہ سقر، یہ سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، میں اسے ان قریب آگ میں جھلسا دوں گا۔ 27 اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ سقر کیا ہے، چیز کیا ہے۔ 28 وہ نہ تو باقی رکھتی ہے اور نہ ہی چھوڑتی ہے، یعنی مکمل جلاتی بھی اور بچ کے جانے بھی کہیں نہیں دیتی، نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے۔ 29 آدمی کی کھال کو جھلسا دینے والی ہے۔ 30 اس پر 19 ہیں۔ اب یہ 19 سے مراد 19 وہ فرشتے کے جو اس سقر پر اللہ نے موکل بنا کے رکھے ہیں، گویا جو اس کے انچارج ہیں اور عذاب دینے پر مأمور ہے۔ اب یہ 19 کا جو اللہ نے نام لیا تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے، قرآن مجید بعض جگہوں پہ فرماتا ہے کہ اللہ اسی بات سے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، اسی 19 سے بہت ساروں کو ہدایت ملے گی، جیسے آ جائے گا اس آیت میں بھی،
اور بہت ساروں کو گمراہی ہوگی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ انسانوں کے مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ مزاج ہوتے ہیں ضدی، ہٹ دھرم، متکبر، اور کچھ مزاج ہوتے ہیں بات کو سوچنے، سمجھنے، پرکھنے والے، اور اپنی خواہشات کو، اپنے مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے خود اس بات کو پرکھنے والے کہ یہ بات کیسی ہے۔ تو یہ دو مزاج جو ہیں ایک ہی بات سے، یہ مزاج سوچنے سمجھنے والا یہ ہدایت لیتا ہے، اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہٹ دھرم اور ضدی اور متکبر ہے اور جو اپنی خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے، یہ اسی مثال سے اس کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو 19 کا عدد ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں آیت نمبر 31 اگلی آیت میں فرما رہا ہے، اور ہم نے جہنم کا عملہ، یعنی جہنم کے اوپر جو معمور ہوں گے، صرف فرشتوں کو قرار دیا ہے۔ یعنی یہ جو 19 ہم بتا رہے ہیں یہ فرشتے ہوں گے، اور ان کی تعداد کو کفار کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ جب یہ 19 والی آیات نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے، مکے کے مشرکوں نے جب سنی تو مذاق اڑایا، اور مثلاً کہا کہ 19 سے تو ہم زیادہ ہیں، ہم تو زیادہ تعداد میں ہیں، 19 کو تو ہم پکڑ کے قابو کر لیں گے۔ اب بجائے یہ کہ اس میں غور و فکر کرتے، اس کو دیکھتے، ہر چیز کو مذاق اڑانے والا۔ اور ہم نے ان کی تعداد کو کفار کے لیے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اس آیت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کی مثلاً بائبل میں، تورات میں یا انجیل میں بھی یہ جو جہنم پر جو داروغہ فرشتے ہیں ان کی تعداد موجود تھی، ورنہ قرآن ہرگز یہ بات نہ کرتا، چونکہ اہل کتاب موجود تھے، مکہ میں بھی آنا جانا تھا اور مدینہ بھی موجود تھے، وہ فوراً کہتے نہیں ہے۔ اگرچہ آج کی تحریف شدہ میں یہ عدد ہمیں نہیں ملتا، لیکن قرآن مجید کا بیان یہ بتا رہا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے کہ یہ قرآن حق ہے۔ لیکن اہل کتاب میں بھی کون؟ وہ جو نیک لوگ ہیں، اور وہ فوراً رسول اللہ پر ایمان لے آتے تھے انہی آیات کی وجہ سے، کہتے تھے یہ تو وہی بات ہے، یہ بالکل برحق کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو ہٹ دھرم ہے، چاہے وہ مشرکین مکہ میں سے ہو، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، ہٹ دھرم، اور بھائی کرپٹ بندہ کرپٹ ہی ہوتا ہے، لیبل اوپر جو بھی لگاؤ وہ صرف لیبل کے پیچھے چھپتا ہے، ہوتا کرپٹ، اس کی جو اندر کی شخصیت ہے وہ اصل حقیقت ہوتی ہے جو اللہ کے پاس ہے، اس پہ کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، وہ لیبل اس کا عمل اور اس کی فکر اور سوچ وہ لگاتی ہے اس پر جا کر، چاہے ظاہر میں اپنے آپ کو اہل کتاب کہتا ہو، چاہے ظاہر میں اپنے آپ کو وہ کہتا ہو کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا۔ توجہ کیجیے، تو تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ایمان والے دیکھیں کہ اہل کتاب تصدیق کر رہے ہیں، اور زیادہ اضافہ ہوگا کہ یہ قرآن مثلاً برحق ہے، اور اہل کتاب اور مومنین شک میں نہ رہیں، یعنی ان کے شک مزید دور کرنے کا یہ 19 کا عدد سبب بن جائے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کفار ہیں وہ یہ کہیں کہ اس بیان سے اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ وہ کیڑے نکالنے والا مزاج، بجائے سوچیں سمجھے بیچ میں سے عیب نکالنا، بلا وجہ گھما گھما کے باتیں کرنا، اعتراض کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے مومن، اہل کتاب والے اور جو رسول پاک پر ایمان لا چکے ہیں ان پر یہ اثر ہوگا، اور جو بے ایمان ہیں اور کفار ہیں وہ کہیں گے بھلا اب اللہ نے یہ کیا بات کر دی، 19 کیوں ہے، 20 کیوں نہیں ہے، 17 18 کیوں نہیں ہے، 1000 کیوں نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی تھی؟ الٹی سیدھی باتیں کر کے اگر یہ ہو، اگر یہ ہو، اگر یہ ہو، اصلی بات ہی گم کر دیتے۔ جیسے بعض قرآن کی تفاسیر ایسے لکھی گئی ہیں کہ آپ جب آیت پڑھیں گے نا آپ کو بڑے آرام سے اللہ کی نصیحت سمجھ آ رہی ہوگی، اور جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو اس پہ لکھی ہوں گی کہ ہو سکتا ہے یہ مراد، ہو سکتا ہے یہ آپ کو اینڈ تک پہنچتے پتہ نہیں چلے گا کہ اصل بات آیت میں ہوئی کیا تھی۔ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے نیز کفار یہی کہیں گے اس بیان سے اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ کہ جسے اس طرح تیرا رب جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے، یعنی وہی اس نے رکھا ہوا ہے، یہ مزاج ہدایت پائے گا، یہ مزاج اور ہٹ دھرمی میں اپنی گمراہی میں دور چلا جائے گا۔
اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ فرشتے جو 19 ہیں وہ کیسے ہیں، ان کی کیا ہیبت ہے، ان کی کتنی طاقت ہے، اور آیا وہ صرف 19 ہیں یا وہ 19 بڑے ہیں، ان کے ماتحت بہت سارے فرشتے ہیں۔ جیسے ملک الموت ایک فرشتہ ہے، اور قرآن کے بیان کے مطابق اس کے ماتحت فرشتے ہیں بہت سارے کہ جو اللہ کے حکم سے ارواح کو قبض کرتے ہیں۔ تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تیرے اللہ کو پتہ ہے کیا چیزیں اور کتنے اس کے لشکر ہیں۔ اور یہ یعنی یہ جہنم کا ذکر، یہ تو انسانوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے۔ 32 ہرگز نہیں، یعنی یہ جو کفار حرکتیں کر رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی۔ 33 اور رات کی جب وہ پلٹنے لگتی ہے، یعنی واپس جانے لگتی ہے اور دن آنے لگتا ہے۔ 34 اور صبح کی، صبح کے وقت کی جب وہ روشن ہونے لگتی ہے، یعنی اس رات کے جانے اور دن کے آنے کے وقت کی قسم اور چاند کی قسم، یعنی یہ سب چیزیں، یہ پورا نظام گواہی دے رہا ہے کہ یہ باطل خلق نہیں ہوا، اور یہ سب گواہ ہیں کس بات پر؟ 35 کہ بے شک یہ بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، یعنی یہ جہنم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ سقر یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ یعنی جس نے ان چیزوں کو بنایا جنہیں تم دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے جو ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ اتنا بڑا نظام بنانے والا کہہ رہا ہے کہ وہ بہت خطرناک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ بلا شک یہ بڑی آفتوں میں سے ایک ہے۔ 36 انسانوں کے لیے تنبیہ ہے، یعنی خبردار کرنا ہے کہ وہ آگ بہت خطرناک ہے، اس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ لیکن کس کے لیے تنبیہ ہے؟ 37 تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، تمہاری مرضی ہے۔ جو چاہے آگے بڑھ کے اس ہدایت کو قبول کر لے، اور جو چاہے پیچھے ہٹ جائے، اس ہدایت کی طرف نہ آئے، مرضی ہے تمہاری۔ لیکن یہ تو تمہاری مرضی ہے، اختیار کرو یا نہ کرو، مانو یا نہ مانو، لیکن یہ یاد رکھنا، آیت نمبر 38 ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ گروی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہیں سے کوئی قرض لینا ہو تو آپ اپنی کوئی قیمتی چیز وہاں پہ گروی دکھاتے ہیں، وہ پیسے واپس کریں گے تو چیز واپس ملے گی۔ جب انسان کوئی برا عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو گویا کہ جہنم میں گروی رکھتا ہے، اتنی سزا تو نے جہنم میں کاٹنی ہے۔ اب جب تک وہ اس گروی سے اپنے آپ کو چھڑواتا نہیں ہے، تب تک اس کو وہ سزا جھیلنی پڑے گی، جھیلے گا تبھی چھوٹے گا۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 38 میں، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ 39 سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، انہوں نے چھڑوا لیا اپنے آپ کو جہنم سے، وہ اب گروی نہیں ہے۔ دائیں ہاتھ والے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جانا، یہ اعلان ہے کہ یہ بچ گئے جہنم سے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے۔ 40 اب یہاں سے ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ اپنی توجہ کو ذرا روشن کر کے سنیے گا۔ جو جنتوں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، دائیں ہاتھ والے جنت میں پہنچ جائیں گے، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، کس کے بارے میں؟ 41 مجرموں کے بارے میں، کہ وہ جو ہم اکٹھے ہی دنیا میں رہا کرتے تھے، ایک ہی شہر میں، ایک محلے میں، ایک ادارے میں ہم نوکری کرتے تھے، تو وہ کدھر ہے کہ جو اس وقت اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وہ کہاں ہے؟ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ان جہنمیوں کو، ان جنتیوں کو دکھا دے گا، اور یہ ان کو دیکھ بھی سکیں گے اور ان سے کلام بھی کر سکیں گے۔ اگلی آیت میں جنتیوں کا سوال ہے جہنمیوں سے کہ تمہیں کیا چیز لے کر آئی اس جہنم میں، اور خوب توجہ کیجئے گا کہ جہنمی کیا جواب دے رہے ہیں کہ ہم کیوں جہنم میں، کیا چیز ہمیں جہنم میں لے کر آئی ہے۔ ایک ایک آیت بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہے۔ آیت نمبر 42 کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟ جنتیوں کا سوال ان جہنمیوں سے۔ قالو، آیت نمبر 43
جہنمی جواب میں کہیں گے پہلا سبب کیا تھا؟ قرآن کے لفظ سے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ پہلا سبب ہے ہمارے جہنم میں آنے کا۔ دو بڑے بڑے جرم، 44، اور ہم مسکین کو کھلاتے نہیں تھے، یعنی ہم اپنے معاشرے میں غریبوں مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جتنا بھی وہ نیک بنا ہو، اس نے یعنی کوئی مسجد نہ چھوڑی ہو جہاں اس نے نماز نہ پڑھی ہو، لیکن اگر وہ مساکین کا خیال نہیں رکھتا تو یہ قرآن والا اسلام اصلی اسلام، یہ چکر نہیں دینے دیتا بندے کو۔ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ نمبر 2، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ 45، فضول بیٹھ کر کئی گھنٹے فضول گپیں لگانے والے اس کو غور سے سنیں، فضول ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں، اور ہم بیہودہ بکنے والوں کے ساتھ بیہودہ گوئی کیا کرتے تھے، یعنی ہم محفلوں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اور ٹائم ضائع کرتے تھے، یہ ہو گیا فلان ہو گیا یہ وہ، کوئی مفید بات، کوئی دین کی بات، کوئی اصلاح کی بات نہیں کرتے تھے، فضول بیہودہ محفلیں برپا کر کے پوری رات گزار دیتے تھے، اور جب صبح نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو مردار کی طرح بستر پر پڑے رہتے تھے، اور ہم بیہودہ بکنے والوں کے ساتھ بیہودہ گوئی کیا کرتے تھے۔ 46، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ اب یہ سن کر کوئی یہ نہ کہے کہ شکر ہے ہم تو ان میں نہیں، ہم تو روز جزا کو نہیں جھٹلاتے، نہیں، قرآن زبانی دعووں کو نہیں مانتا۔ سورہ معون ابھی آخری 30ویں جز میں آئے گی، وہاں اللہ فرماتا ہے رسول آپ نے اس کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یہ قیامت کو نہیں مانتا، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں، چاہے منہ سے کہتا رہے میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا۔ قرآن مجید صرف باہر اور زبانی باتوں پر فیصلہ نہیں کرتا، اللہ علیم بذات الصدور، اندر کی کیفیت اور اس کیفیت کے نتیجے میں جو انسان کا عمل ہے اس کے نتیجے میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون قیامت کو مانتا ہے اور کون قیامت کو نہیں مانتا۔ اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، چونکہ جھٹلاتے نہ ہوتے تو پھر ٹائم کیوں ضائع کرتے، پھر تو جنت کے لیے کوششیں کرتے، پھر مسکینوں کا، معاشرے کے غریبوں کا کیوں خیال نہ رکھتے، کیوں نماز نہ پڑھتے؟ اصل میں ہم یہ سارا جمع کر دیے، سارا نماز نہ پڑھنا، غریب محروموں کا خیال نہ رکھنا، مسکینوں کا، اور فضول محفلوں میں گپے لگا کے ٹائم ضائع کرنا، اس کی خلاصہ یہ ہے کہ ان کو تھا ہی نہیں کہ ہمارا کوئی حساب ہونا ہے، ہم یہاں پر موج مستی کرنے آئے ہیں، ان کا یہی نظریہ تھا۔ 47، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، اسی طرح ہمارے دن گزرتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اب آیت نمبر 48 میں پھر ایک دفعہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں، توجہ کیجئے، اور وہ تمام چیزیں کہ جو اس آیت کے خلاف آئیں، چاہے کوئی حدیث کے نام پر آئے، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اللہ کا نمائندہ رسول آئے اور اپنی زبان اقدس سے اللہ کا یہ پیغام سنائے اور پھر چند دنوں کے بعد اس کے الٹ بات کر دے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، یا اولی الابصار، نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجئے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اب اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 48 میں، تو سفارش، تو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ خوب توجہ فرمائیں، آیت نمبر 48، کس کو شفاعت کام نہیں آ رہی؟ اب ذرا سوچیں اور وہ تصور کریں جو چٹکیوں میں جنت میں پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہر قسم کی بے ایمانی کرتے رہو پھر بھی جنت پکی ہے کیونکہ تم پتہ نہیں کیا کرتے ہو۔ بے نماز خبردار، محروم طبقے کا خیال نہ رکھنے والا خبردار، فضول گپوں کی محفلوں میں ٹائم ضائع کرنے والا، ہم سمجھتے ہیں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ کرنا، ایک معین وقت کے لیے ہنسی مذاق جس میں کوئی غیبت نہ ہو، کوئی تہمت نہ ہو، کوئی فحاشی نہ ہو، کوئی گالی گلوچ نہ ہو، بالکل جائز ہے، بہترین ہے،
لیکن فضول گھنٹوں بیٹھے رہنا، کسی کی غیبتیں، کسی پہ تہمتیں، نہ کسی کی عزت کا خیال ہے، کیا کیا ڈسکس نہیں کرتے بیٹھ کر، کوئی کسی کی زبان رکتی نہیں ہے کہ کوئی بات تو ایسی ہوگی جس سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، نہ، مزہ لینا ہے، صرف ہنسنا ہے اور ہنسانا ہے۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں قرآن فرما رہا ہے، ان کو کتنا بڑا جرم ہے، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ قرآن نہیں بدل سکتا چاہے 1000 حدیث آ جائے اس کو بدلنے کے لیے، حدیث نہیں آئے گی، وہ حدیث کے نام پہ کسی نے گھڑا ہوگا، توجہ فرما رہے ہیں، وہ حدیث نہیں ہوتی، مجبوراً کہنا پڑتا ہے حدیث، اس لیے کہ حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ سے منسوب کر دی گئی ہو، ائمہ اہل بیت سے منسوب کر دی گئی ہو۔ خلاف قرآن حدیث ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر خلاف قرآن حدیث ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے اور اللہ کے نمائندوں نے مل کر انسانوں کو کنفیوز کرنے کا بندوبست کر دیا، کہ قرآن پڑھے، وہاں سے کچھ ملے، ادھر سے اللہ کے نمائندے کی بات سنے، تو یہ کنفیوژن ہے۔ دین کنفیوز نہیں کرتا، لہٰذا ہمارے ائمہ اہل بیت نے فرمایا کہ خلاف قرآن کچھ قبول نہ کرو جو ہم سے منسوب کر کے بھی تم کو بتایا جائے۔ اور تھوڑا جھوٹ نہیں بولا گیا رسول اللہ کے نام پر اور ائمہ کے نام پر۔ آپ سے درخواست کروں گا، سورہ جن میں بھی آپ نے سنا کہ جنوں نے کیا کہا کہ یہ قرآن سننے سے پہلے ہم سمجھتے تھے انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ بڑے بڑے بے ایمان جن اور بڑے بڑے بے ایمان انسان بھی تھے جو دین بتانے کے نام پہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کہاں سے پتہ چلا جنوں کو؟ قرآن سننے کے بعد جنوں کو پتہ چلا کہ انسان بھی اور جن بھی کتنے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ قرآن ہی سمجھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کن لوگوں نے ائمہ کے نام پہ جھوٹ بولا ہے کہ جو آج حدیث کی کتابوں میں آ گیا۔ تب جب قرآن کو اس کا مقام دیا جائے، نہ کہ قرآن کے بارے میں بیہودہ گوئی کی جائے کہ قرآن سمجھنا کوئی آسان کام ہے، یہ تو پتہ نہیں کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں ایک ایک آیت کے، تو لہٰذا ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کا دروازہ بند کرو، اس کے بعد شیطان سے کہو کھل کے کھیلے، جیسے مرضی گمراہ کرنا ہے، ائمہ کے نام پہ رسول اللہ کے نام پہ بولی جاؤ جھوٹ، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جو کہ پکڑ کے لیے رسول اللہ کہے گئے تھے قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے قرآن کا دروازہ بند کر دیا، اب اس کے بعد جو آپ کی مرضی ہے کرتے پھریں، سزا ہے آپ کی کہ آپ کو اہل بیت کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر گمراہ کیا جائے، اس لیے کہ آپ نے رسول اللہ کی نہیں مانی، اہل بیت کی نہیں مانی، اور آپ نے بعد میں بنائے ہوئے نظریات پر عمل کیا ہے۔ 48، تو ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ 49، اب ذرا اللہ کی طرف سے اس مزاج کی کہ رسول اللہ قرآن سنا رہے ہیں، قرآن میں یہ باتیں بتا رہے ہیں، اور وہ قرآن سے جو بھاگ رہے ہیں، جو قرآن کی بات نہیں سن رہے، اللہ ان کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، یعنی خدا کی نظروں میں وہ کیا ہے، قرآن کے الفاظ آپ کو بڑا کلیئر بتا دیں گے۔ کون لوگ؟ جن کو جب قرآن کی آیات سنائی جائے، قیامت تک جس کا بھی یہ مزاج ہے، قرآن کی آیات سے بدکے، چاہے کوئی اسلام کے دائرے میں نہ ہو، مکے کا جیسا کافر ہو، چاہے پیدائشی مسلمان ہو، لیکن جب قرآن سنایا جائے نہ مانے اس کو، کیونکہ یہ آیات قیامت تک ہے۔ یہ بعض لوگوں نے جو ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے، یہ آیات تو مشرکین کے بارے میں آئی تھی، اندر مزاج دیکھو کس بات پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ قرآن کا حصہ اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ قیامت تک یہ حرکت کوئی تم نہ کرنا۔ آرام سے کہہ دیتے یہ تو مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ تو اہل کتاب کے لیے نازل ہوئی تھی، اور آپ سارے جو میٹھا میٹھا کیک کھاؤ، کڑوا کڑوا سارا کفار اور اہل کتاب کا۔ ایسا نہیں ہے۔ اب انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ 49، اللہ فرما رہا ہے انہیں کیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ 50، گویا وہ بدکے ہوئے گدھے۔ آپ نے کبھی بدکا ہوا گدھا دیکھا؟ ایک تو گدھا اوپر سے بدکا ہوا۔ یہ دیہات وغیرہ میں یہ سین جو ہے بڑا شاذ و نادر، بڑا قیمتی سین ہوتا ہے، دیکھنے میں مل جاتا ہے کہ گدھا اگر روڈ پر آ جائے اور آپ اس کو ہارن دیں گاڑی کا اور وہ بدک جائے تو پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ سامنے آنا ہے، آگے آنا ہے، پیچھے جانا ہے، کس طرف موومنٹ کرنی ہے۔ وہ پھر ایک تو ہوتا گدھا ہے، اوپر سے بدک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے جو بدکتے ہیں، کیوں بدکتے ہیں؟ اس لیے کہ اور دماغوں میں بھرا ہوا ہے، تو قرآن سے تو بدکنا ہی ہے۔
اور یہ ایک وجہ کہتے ہیں قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نظریات کہاں جائیں گے کہ قرآن سمجھ میں آ گیا. تو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, سمجھنا چاہتے نہیں, بہانے بناتے ہیں, علمی چکر دیتے ہیں. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں, گویا وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں. اور آیت نمبر 51, جو شیر سے بھاگ رہے ہیں. گدھوں پر جب شیر حملہ کر دے کیسی بدحواسی گدھے پہ طاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن شیر ہے اور یہ گدھے ہیں جو قرآن سے بدک رہے ہیں, ایسے بھاگتے ہیں قرآن سے. ہر الٹی سیدھی خرافات پر فوراً یقین کر لیں گے, چونکہ وہ ان کو پیکج دے رہا ہوتا ہے, بڑے مزے والا شارٹ کٹ جنت کی بتا رہا ہوتا ہے, ہر چیز وہ کر لے گا. لیکن جب قرآن کی بات کی جائے گی ایسے بدکیں گے جیسے بدکے ہوئے گدھے, پیچھے شیر لگ گیا. 51, جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہیں. 52, بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتابیں آ جائیں. یعنی یہ اتنے متکبر ہیں کہ دل ہی دل میں یہ گویا کہ یہ سوچ کرتے تھے یہ کفار کہ اس پر کیوں نازل ہوئی ہے, ہم پہ کیوں قرآن نازل نہیں ہوا. ہم پر نازل ہوگا ہم مانیں گے, ورنہ ہم نہیں مانیں گے. جیسے یہودی کہتے تھے نا, جو ہم پہ نازل ہوا ہے کتاب ہماری قوم پر وہ مانیں گے, جو اوروں پہ نازل ہوئی وہ ہم نہیں مانیں گے. بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کھلی ہوئی کتابیں اس کے پاس آ جائیں. 53, ہرگز نہیں, بلکہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے. اگر آخرت کا ڈر ہوتا تو یہ کبھی نہ کہتے, یہ تو اسی طرف دیکھتے. چونکہ اگر آخرت ہے تو پھر میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں, نہ کہ میں ڈیمانڈیں کروں اور مطالبے کروں کہ مجھ پر فرشتہ آئے, مجھ پر کتاب آئے. عقل مند بندہ کیا کرے گا؟ اگر دیکھتا ہے کہ آگے خطرہ ہے, آخرت واقعا اگر ہوئی تو کیا بنے گا, پھر احتیاط کرتا ہے, پھر اور تحقیقات کرتا ہے, سوچتا ہے, اور پھر جب عقل سے کام لیتا ہے تو عقل اس کو ایمان کی طرف لے جاتی ہے. ہرگز نہیں, بلکہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے, اس لیے تو اتنے بدماشی کر رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں. 54, ہرگز نہیں, یعنی تمہارے مطالبے نہیں مانے جائیں گے. یہ قرآن تو یقیناً ایک نصیحت ہے, تذکرہ, وہی یاد دہانی نصیحت ہے. 55, تو جو چاہے اس ذکر کو لے لے, جو چاہے اس یاد دہانی اور اس کو یاد رکھے, یاد کر لے. 56, جو آخری آیت ہے سورۃ المدثر کی, اور وہ یاد اس وقت رکھیں گے جب اللہ چاہے گا. یعنی وہ اس نصیحت کو نہیں لے سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. اور یہ کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں, ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بس وہ مجبور ہیں ایمان نہیں لا سکتے. نہ, قرآن نے بتا دیا کہ اللہ نے ہٹ دھرمی کے مزاج والے کے لیے, متکبر مزاج شخص کے لیے اس وقت تک ہدایت کا قانون نہیں پاس کیا جب تک کہ وہ تکبر اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر عقل سے غور کرے اور صحیح بات کو صحیح کہے. یہ قانون نہیں بدل سکتا. اس لیے اللہ پاک نے رسول پاک سے بھی فرمایا کہ اے رسول, آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے, جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے. اس لیے ابھی پیچھے سورہ جن میں گزرا, قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, نہ میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں نہ میں تمہیں ہدایت کر سکتا ہوں, میری ملک کچھ نہیں ہے. الا بلاغا من اللہ ورسالات, صرف اتنا میرا ہے, میری ذمہ داری, میرا اختیار کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں پہنچا دوں اور اس کے پیغامات تمہیں بتا دوں, یہ کر سکتا ہوں. اور وہ نہیں اس کو یاد رکھیں گے جب تک اللہ, مگر یہ کہ اللہ چاہے. اور وہ کیا ہے کہ جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس کی طرف سے آئیں تو ہدایت ملے گی. ہٹ دھرمی کرتے رہیں, انہیں ہدایت نہیں ملے گی. وہ مشیت خدا ہی نہیں ہے, اللہ کا ارادہ ہی نہیں ان کو ہدایت دینے کا, ایسے مزاج والوں کو. اور وہ کون اللہ ہے؟ ہوا اہل التقوی, وہ اللہ ہے جو اہل تقوی ہے. کیا مطلب؟ جس کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے, جس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, وہ وہی ہے. وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ, اور وہی ہے جو اہل مغفرت ہے, وہی ہے جو گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور جو اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے, ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. سورہ مدثر یہاں پر تمام ہوئی. انشاءاللہ سورہ قیامہ